سورہ آل عمران آیت نمبر 152 اور 53 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کیا۔ اِسْتَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب تم ان کو قتل کر رہے تھے، کاٹ رہے تھے اس کے حکم سے۔ حتیٰ اذا فشلتم، پھر جب تم پھسل گئے، بے ہمت ہو گئے، وتنازعتم فی الامر، اور معاملے میں تنازع کرنے لگے، وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی، من بعد ما اراکم، اس کے بعد کہ اس نے دکھا دیا تھا تمہیں، ما تحبون، جو تم چاہتے تھے، منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ ایسے جو دنیا کا ارادہ لیے تھے، ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے کچھ ایسے جو آخرت کا ارادہ لیے ہوئے تھے۔ ثم صرفکم عنہم، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں پھیر دیا ان سے، لیبتلیکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، یقیناً اس نے تم سے درگزر کر دیا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت فضل کرنے والا ہے۔ استصعدون، جب تم دوڑ رہے تھے، ولا تلوون علی احد، اور کوئی بھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہا تھا۔ والرسول یدعوکم، اور رسول تمہیں بلا رہے تھے، فی اخراکم، تمہارے پیچھے۔ فاصابکم غما بغم، تو اس نے تمہیں بدلے میں دیا غم کے بدلے غم۔ لکی لا تحزنوا، تاکہ تم غم نہ کھاؤ، علی ما فاتکم، اس پر جو تمہارے ہاتھوں سے چھوٹ گیا، ولا ما اصابکم، اور نہ ہی اس پر جو تمہیں تکلیف پہنچی ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ غزوہ احد اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو تم سے فتح و نصرت کا وعدہ کیا تھا، ہم نے وہ سچا کر دکھایا، کہ تم نے ان کو اس طرح سے بہادری کے ساتھ ان سے لڑا کہ تحسونہم بإذنہ، تم ان کو کاٹ رہے تھے اور وہ اسی خوف سے دوڑ بھاگے، میدان بدر چھوڑ کے نکل گئے۔ حتیٰ اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم، پھر جب تم پھسل گئے اور تم اپنے معاملے میں تنازع کرنے لگے۔ اس سے وہ 50 صحابہ کرام مراد ہیں جن کی ڈیوٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درے پر لگائی تھی کہ آپ نے اس جگہ پہ ٹھہرنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو وہاں دو رائے آئیں، ایک یہ ہے کہ مقصد فتح تھا، وہ ہو گئی، اور دوسری یہ تھی کہ نبی علیہ السلام کا جو حکم ہے، جب تک آپ کا آرڈر نہیں آتا ہمیں یہ جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اب 10 صحابہ وہ اس بات پہ قائم ہوئے کہ نبی علیہ السلام کا آرڈر ملے گا تو پھر ہم جائیں گے، وگرنہ ہم یہاں سے نیچے نہیں اتریں گے۔ باقی نیچے آ گئے، اور پھر مکہ والوں نے پیچھے سے مڑ کے حملہ کیا، اور وہ شدید حملہ تھا کہ مسلمان اپنے ہتھیار ان کو اتار چکے تھے، اور مال غنیمت جو ہے وہ اکٹھا ہو رہا ہے۔ تو اچانک سے حملہ ہوا۔ اب صاف سی بات ہے، یہ ایک فطرتی چیز ہے کہ اس طرح کا معاملہ بنتا ہے تو بندہ ایک وقتی طور پہ اس کے قدم اکھڑ جاتے ہیں۔ یہی معاملہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ ذکر کیا، فشلتم اور تنازعتم۔ میدان جہاد میں اور مسلمانوں کی جمعیت میں یہ چیز بڑی قابل غور ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ معاملہ کس طرح کا بھی ہو جائے، حالات کیسے بھی بن جائے، بزدلی نہیں دکھانی، ہمت نہیں ہارنی، ایک چیز یہ۔ دوسری یہ ہے کہ وتنازعتم فی الامر، تنازع کھڑا نہیں کرنا۔ لڑائی اور جھگڑا تو ویسے ہی عمومی ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں آ جائے، جس جگہ آ جائے، وہاں رحمت اٹھنا شروع ہو جاتی۔ لڑائی جھگڑا فتنے کا باعث بنتا ہے، اور انسان کے قدم
مضبوطی سے جو جمے ہوتے ہیں ان کو اکھاڑ دیتا ہے۔ عمومی طور پہ بھی آپ دیکھ لیں گے تو لڑائی جھگڑا اس سے روکا گیا ہے، یہ انسان کے ایمان تک کو کھا جاتا ہے۔ اور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برا آدمی ہے وہ آدمیوں میں سے بلکہ سب سے برا ہے وہ جو جھگڑالو قسم کا آدمی ہے، پنگے باز آدمی، شرارتی قسم کا آدمی، لڑائی جھگڑے کو ہوا دینے والا آدمی۔ تو یہاں تنازع سے مراد تو ایک چھوٹا سا یہ اختلاف تھا، وہ تنازع نہیں تھا۔ آج ہمارے تنازع کتنے ہیں کہ آج اسلامی ماحول کے اندر اور اسلامی ملکوں کے اندر اور اسلامی سلطنت کے اندر ہر بندہ ہی بادشاہ بنیا ہوا ہے۔ میری من کے مطابق فیصلہ نہیں ہوا، میری من کے مطابق فیصلے۔ تم میدان مقتل میں کافروں کے سامنے، دشمن کے سامنے جا کھڑا ہو تو اگر یہی موقع رہا اور ایسے رہے تو شکست فاش ہوگی، یہ یاد رکھ لیں۔ اب یہاں تو یہ چھوٹا سا معاملہ تھا، یہ چھوٹا سا اختلاف ہوا کہ یہ درہ چھوڑنا چاہیے کہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری کیا، ہم تو سمجھتے ہیں کہ میں ہی ہوں جو درست فیصلہ کر رہا ہوں، دوسرے کا فیصلہ ہی غلط۔ ہر بندہ ایک دوسرے پہ اس طرح سے نقد کر رہا ہے بجائے اس کے کہ کسی کو ہمت و حوصلہ دینا، ان کے قدم مضبوط کرنے ہیں۔ ہمارے یہاں کیا معاملہ ہے؟ ایک مسلمان ہی مسلمان کو کھینچ رہا ہے، ایک مسلمان ہی مسلمان کو گھسیٹ رہا ہے۔ تو یہ جو معاملے ہیں نا، اس سے کیا ہے، اللہ کی رحمت اور اس کی جو مدد ہے نا، اس سے بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں یہ کتنی مقدس ترین ہستیاں، آپ اندازہ تو لگائیں ذرا، ایک چھوٹا سا اختلاف ہوا ہے، چھوٹا سا اختلاف، اور کتنی مقدس ترین ہستیاں ہیں، اور اس کے بعد نقصان کتنا اٹھانا پڑا ہے۔ دیکھیں فرمایا وَعَصَيْتُمْ، تم نے نافرمانی کی۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کا تو حکم نہیں تھا، نبی علیہ السلام کا حکم تھا نا، سمجھے ذرا اس بات کو بھی۔ پیغمبر کی نافرمانی وہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور پیغمبر کی اطاعت وہ اللہ کی اطاعت ہے۔ جس طرح کہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جس نے اللہ کی اطاعت، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ، اس نے اسی طرح ہی ہے جس طرح اللہ کی اطاعت کی۔ اور جو رسول اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا شخص۔ اس لیے بعض لوگ ہیں جو بھٹکے، گمراہ ہوئے اور پھر گمراہی پر ثابت قدم ہے۔ وجہ کیا بنی؟ انہوں نے کہا ہم حدیث کو نا قرآن پر پیش کریں گے، جو حدیث قرآن کے خلاف ہوگی ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ وہ عقل کے اندھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قرآن پر عمل کرنے والا کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قرآن پاک کو سمجھنے والا کون ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ صاحب وحی خود وحی کا انکار کریں، صاحب وحی خود وحی کے خلاف بات کریں؟ تو یہ تو انکار حدیث اور منکرین حدیث جو ہے نا، ان کا ایک سیدھا سادہ انکار نہیں کر سکتے تھے۔ اور جی میں کہتے ہیں نا یہ تعویل کر کے یا اس طرح کا معاملہ کہ تاکہ ہم مسلمانوں کے دائرے میں بھی رہیں اور انکار حدیث سے سینے بھی ٹھنڈے ہو جائیں۔ تو انکار حدیث در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار ہے سیدھا سیدھا، اور پھر رسول اللہ کی بات کا انکار وہ اللہ کا انکار ہے، اللہ کی بات کا انکار ہے۔ فرمایا وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ، تم نے نافرمانی کی، یہ کہا گیا تھا کہ یہ درہ نہیں چھوڑنا، تم نے چھوڑا۔ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، جو تم چاہتے تھے وہ ہم نے تمہیں دکھا بھی دیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ یعنی فتح، نصرت، یہ سب کچھ ہو گئی، وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تمہاری محبوب ترین چیز فتح اور مال غنیمت، یہ دونوں چیزیں تمہیں مل گئیں۔ اس کے بعد کیا تھا کہ تم نے ایسا کیا تو منکم من یرید الدنیا، اب دنیا کے لیے کہ حامیہ چلے جائیں۔ حالانکہ اصول یہ ہے کہ جب فتح ہو جاتی ہے تو اس کے بعد مال غنیمت جو ہوتا ہے نا، اس سب کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور وہ سب کا مشترکہ ہوتا ہے۔ اب میدان مقتل جب آپ لڑائی کر رہے ہیں تو اس وقت دشمن کو مارا ہے اور اس کا جو مال چھینا ہے وہ اسی بندے کا ہے، لیکن اس کے بعد اگر اکٹھا کیا جاتا ہے تو وہ سب کا ہے۔ تو یہ ایک فطرتی، ایک عارضی یہ چیز تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یرید الدنیا، اب مال غنیمت اکٹھا کرنے آگے، ومنکم من یرید الآخرہ، اور دوسرے وہ 10 جو بچے ان کا نہیں، اللہ کے رسول کا حکم ہے، ہم یہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا لیں اس کو یرید الدنیا کہا گیا، حالانکہ شرعی طور پہ تو اس کی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے جن میں فضیلت دی ہے وہ ایک یہ بھی ہے کہ احلت لی الغنائم، اللہ نے میرے لیے مال غنیمتوں کو کیا کر دیا؟ حلال کر دیا۔ سابقہ قوموں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا،
لیکن اس کے باوجود اس کو دنیا کی چاہت بول دیا ہے۔ تو ہمارے معاملات اور اپنے معاملات اس پہ ذرا غور کیجئے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، کہ یرید الدنیا کتنا ہے اور یرید الآخرہ کتنا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ تعالیٰ نے پھیر دیا اس لشکر کو کہ پھر دوبارہ وہ بھاگے، اور مسلمان جب سنبھلے تو پھر دوبارہ ان کا پیچھا کیا، اور پھر وہ دوبارہ وہی یعنی اپنا میدان چھوڑ کے اور تم دبا کے بھاگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے ایک یہ تھا کہ ہم تمہیں آزما بھی رہتے، اور دوسری بات اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بھی انسان تھے، اور جو انسان ہوتا ہے اس سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اور کمی کوتاہی کی بنیاد پہ اب یاد رکھ کمی کوتاہی ہوگی تو پھر اس کے بارے میں مواخذہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کس نے کرنا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو پھر فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، ہم نے اس سارے معاملے سے کیا کر دیا؟ درگزر فرما دیا۔ اب ہم نے اسے مواخذہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، جزا سزا اس کے ہاتھ میں، فیصلہ اس نے کرنا ہے، کامیاب کون ہے ناکام کون ہے۔ تو جب اس نے یہ ذکر کر دیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تم سے کیا کیا؟ درگزر کیا، معاف کر دیا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مومنوں پہ فضل کرتا رہتا ہے۔ لیکن آج کچھ کم بخت اور کم عقل لوگ ہیں، کم بخت بھی ہیں شرعی اعتبار سے اور کم عقل بھی ہیں ذہنی اعتبار سے۔ اب وہ اتنی اس بات کو لے کے ان پر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، آج اس بات کو ڈسکس کر رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تھا۔ اب سمجھیے گا اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد 7-8 سال زندہ رہے ہیں، کبھی دوبارہ اس بات کی آڑ دلائی یا اس واقعے کو موضوع بحث بنایا؟ بالکل نہیں بنایا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، مومن تھے اور صحابہ کرام تھے، ان کا طرز عمل یہ تھا کہ جب اللہ نے درگزر کر دیا تو تسی کیا لگتے ہو اس چیز کی؟ اس نے معاف کر دیا تو بات ختم۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اس دنیا سے، ایک بندہ آیا، وہ بندہ سیدنا عبداللہ بن عباس کے پاس آیا اور اس کو کہنے لگا جناب عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی اور اس طرح شیخین کے بارے میں بھی کہ وہ احد سے بھاگ گئے تھے۔ ہاں جی بھاگ گئے تھے، اور اسی طرح دیگر باتیں بھی انہوں نے کی۔ تو اس نے کہا اللہ اکبر قد فزت، اللہ بہت بڑا، یعنی اس نے نعرہ لگایا کہ میں تو کامیاب ہو گیا۔ جڑی سنا ہوا تھا نا اس نے سورش اس طرح کی اور اس طرح کا جو پروپوگنڈا چل رہا تھا وہ اس سے متاثر تھا۔ اس نے کہا لے گل تو سچی ہے۔ اچھا اس نے کہا یہ تو تم نے سن لیا، اب اس کا جواب بھی سن لو۔ جواب یہ ہے کہ احد کے بدر کے اندر سیدنا عثمان شامل نہیں ہوئے تھے، تو وہ نبی علیہ السلام کا آرڈر تھا کہ آپ نے یہیں رہنا ہے، بیٹی ان کی بیوی اس کی تیمارداری کے لیے آپ کو بدریوں کا ثواب بھی ہوگا، مال غنیمت بھی ہوگا۔ پھر آپ نے دیا بھی، وہ تو نبی علیہ السلام کے آرڈر سے پیچھے رہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ احد کے اندر اب جب وہ ایسا ہوا لڑکھڑا گیا تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ تم مواخذہ کرنے والے کون ہو سکتے ہو؟ ٹھیک ہے۔ تیسری چیز کہ وہ جی بیعت رضوان میں نہیں تھے، تو بیعت رضوان ہوئی کن کی وجہ سے؟ تو وہ تو انہی کی وجہ سے ہوئی تھی نا، کہ ان کے بارے میں سیدنا عثمان کے بارے میں یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ ان کو شہید کریے، ان کی وجہ سے بیعت ہو رہی ہے۔ اور اعتراض کرنے والا دیکھ لو، کم عقل بھی ہے کم وقت بھی ہے، وہ اعتراض یہ کر رہا ہے کہ وہ اس بیعت رضوان میں تو تھے نہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے کے بیعت کی تھی کہ میں ہی ان کی طرف سے بھی یہ بیعت کر رہا ہوں۔ لیکن اس کے بعد یہ کون تھا؟ یہ وہ اہل نفاق اور پروپوگنڈا کرنے والے لوگ تھے۔ بات سمجھ گئے کہ مومنوں کا رویہ کیا تھا کہ دوبارہ اس معاملے کو ڈسکس نہیں کیا، اور اس وقت سے لے کے آج تک کے برے لوگوں کا طرز عمل کیا ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ سامنے رکھ کے اس کو ڈسکس کر کے ان کے ایمان کے فیصلے کر رہے ہیں۔ دوسری چیز، اور اس بات آگے لے جاتے ہیں کہ اگر اس چھوٹی سی چیز جس سے اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اس کی وجہ سے اگر ان کے اوپر تنقید کی جا سکتی ہے، تو حضرت آپ اپنے بلنڈروں کی وجہ سے واجب القتل ہو جائیں گے۔ جنہیں تسی بلنڈر کرنے پہ ہو نا، جتنی تباہی اور بربادیاں تمہارے اعمال کے اندر ہے نا، تم اس قابل ہو کہ مسلمان کہلا سکو؟ ان کی اس چھوٹی سی اس معاملے کو اگر ڈسکس کر کے آپ یہ کہیں گے کہ نہیں جی یہ ضروری ہے اور اس کی وجہ سے یہ ہوگا، آپ اپنی منمانی کے فتوے لگائیں گے۔ ذرا اپنے کرتوتوں پہ بھی نظر ڈالیں، اپنے اعمال پہ بھی نظر ڈالیں کہ ایک دن کے تمہارے اعمال کیسے ہیں، تمہاری تنہائی کیسی ہے، تمہاری جناب خلوت و جلوت کیسی ہے، تمہارا تقوی کیسا ہے، تمہاری فرما برداری کیسی ہے۔ تم تو بچو گے نہیں ایک سانس کے لیے بھی اس دنیا کے اندر، تو کیسی بات کر رہے ہو کہ اپنے لیے رحمت کی اور جنت کے سرٹیفکیٹ کھولے بیٹھے ہو، جن کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور جن کے لیے جنت کے سرٹیفکیٹ ہے ان پر پھر لفظ بولنا چاہیے، بھونک رہے ہو۔
یہ بکواس کرنا نہیں تو اور کیا ہے. تو اس لیے جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے نا تو مومن اسی کو دل و جان سے قبول کرتا ہے. یہ میرے رب کا فیصلہ تھا, وہ انسان تھے اور اللہ نے. اور اگر ایسا نہ بھی نہ ہوتا, ایک اور بھی چیز سمجھ لیں کہ اگر ایسا نہ ہوتا نا, اگر کسی انسان سے کمی کوتاہی نہ ہو تو بندہ تو اس کو معبود بنا لے گا, اس کو مشکل کشا بنا لے گا, ہے نا, کہ اس پہ تو کچھ ایسا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں رکھی ہیں کہ کمیاں کوتاہیاں یہ سب سے ہونی ہے, چاہے کوئی بھی ہو, ٹھیک ہے. تو اس لیے کیا ہے کہ کمیاں کوتاہیاں جس سے اللہ نے درگزر کیا اس سے درگزر کرنا چاہیے. اور آگے منظر بھی ذکر کیا کہ یہ ہوا, ایسے ہوا, ویسے ہوا. بھائی اللہ نے یہ سب منظر دیکھا بھی ہے اور اللہ کے علم میں بھی ہے. اس سب کے باوجود اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَاكُمْ عَنْكُمْ, ہم نے تم سے معاف کر دیا. تو تم کون ہوتے ہو اس پہ ڈسکس کرنے والے یا اس پہ فیصلہ سنانے والے؟ وہ خود کیا فیصلہ سنائیں گے. اس لیے لفظ بولا کہ یہ کم بخت بھی ہیں اور کم عقل بھی ہیں. عقل کے مارے کہیں گے کہ ان کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں جن کے بارے میں گارنٹیاں موجود ہیں, اور جن کو خود اپنا پتہ نہیں ہے وہ فیصلہ سنا رہے ہیں, وہ فیصلہ سنا رہے ہیں جن کی حیثیت اور اوقات کچھ نہیں بچتی. تو فرمایا استصعدون ولا تلوون, دوڑ رہے, صاف سی بات ہے حملہ ہو گیا, ساتھ میں ہاتھ میں نہ تلوار ہے, نہ تیر ہے, نہ زرہ ہے, کیا کرنا اس موقع پہ؟ تو لڑ کھڑا گئے اور دوڑ رہے ہیں. فرمایا دوڑ رہے تھے, ولا تلوون علی احد, پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. اور جنگی کیفیت میں کیا ہوتا ہے, کیا حال ہوتا ہے, یہاں تھوڑی سی افواہ پھیل جائے تو تمہارے کیا ہوتا ہے نا. آج ہم جی تلوار لے کے نکلتے تو بسا اوقات اپنے کمرے سے نہیں نکلتے ایسے لوگ. تو ایسی بزدلی کا مظاہرہ کرنے والے ان بہادروں کے بارے میں بات کریں گے. تو یہ ایک وقتی ایک چیز تھی جس چیز کا ایک سمجھ لیں کہ ایک فطرتی طور پہ ایسے ہوا. تو فرمایا والرسول یدعوکم, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدمی کا اور ٹھہرنے کا بلا رہے تھے. تو لیکن یہ ازدحام اور اچانک, جس طرح صفین میں ہوا, جس طرح جمل میں ہوا کہ اچانک سے حملہ ہوا, حالانکہ دونوں فریق یہ نہیں چاہتے تھے, تو ہوا جو آپ کے سامنے ہے. تو فرمایا فاصابکم غما بغم, پھر اللہ نے غم در غم دیا. پھر نبی کریم پہلے مسلمان شہید ہو رہے ہیں, زخم اٹھایا, اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر بھی آ گئی. وہ اس سے زیادہ غم زدہ تھی, جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر نبی علیہ السلام اس دنیا سے چلے جائیں تو پھر کیا تم دین چھوڑ دو گے. مطلب یعنی اس حد تک غم در غم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے, ٹھیک ہے. تو یہ معاملہ. تو آگے اللہ فرما رہے ہیں ہم تمہیں پکا رہے ہیں, ہم تمہیں پختہ کر رہے ہیں, ٹریننگ دے رہے ہیں لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم, کہ جو تمہارے ہاتھوں سے چھوٹ گیا, تمہیں تکلیف پہنچی, اس پہ غم نہ کرو. کیا کہنا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, قدر اللہ ما شاء فعل, جو اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا ویسے کیا ہو گیا. اب اس کے بندہ جو صاحب کا ہوا اس پہ غم کھاتا رہے. اب یہ دیکھیں کہ اگر توبہ کا دروازہ نہ ہو اور یہ معاملہ نہ ہو تو انسان تو ویسے ہی مر جائے کہ یہ کیا ہوا اور کیا ہو. تو یہ توبہ بندے کو حوصلہ دیتی ہے, بندے کا ڈھارس بندھاتی ہے اور اس کو آگے مثبت کرنے کا پیغام دیتی ہے. تو فرمایا کہ یہ غم بغم بھلا ما صاحب کو, اس طرح فرمایا جو تمہارے ہاتھوں سے نکل گیا اور جو تمہیں زخم پہنچے یہ تمہارے لیے ایک ٹریننگ بنایا. تو اللہ نے اس کو ٹریننگ کا تمہیں ذکر کیا, اس کو اسی طور پہ, یعنی جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اس کو دیکھنا ہے کہ آئندہ اس کو دہرانا نہیں ہے. اور اس موقع پہ کیا ہے کہ جو ہو گیا اب توبہ ہے سچے دل سے اور ایمان تھا, تو اب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اس معاملے کو. تو آگے مثبت کی سوچ ہونی چاہیے. تو واللہ خبیر بما تعملون, اللہ تعالیٰ بہت باخبر ہے جو تم عمل کر رہے ہیں. اللہ باخبر تو ہے, لیکن آج کل کے ایسے لوگوں سے عرض کروں گا کہ جو اس طرح کے ڈسکس کرتے ہیں نا, تو واللہ خبیر بما تعملون, تمہارا کام نہیں ہے خبر رکھنا, اس کا کام ہے خبر رکھنا اور اس کو سب خبر ہے. تو اس نے جو فیصلہ سنا دیا نا اس پہ اطمینان کریں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک مومن کو جہنمی بول کے خود جہنم میں چلے جائیں, ایک مومن کے بارے میں نازیبا الفاظ بول کے خود اپنی آخرت کو برباد کروا رہے ہیں, اور اس کے بارے میں نفاق کا یا اس طرح کے معاملے اور اس طرح کے فتوے دے کے خود اپنی آخرت کا بیڑا غرق نہ کریں, بلکہ جو قرآن کے فیصلے ہیں نا اس کو اسی طرح سے مانیں, اپنی خواہش کے مطابق نہیں, بلکہ جو قرآن سنت کا مصداق ہے اسی کے موافق عمل پیرا ہوں. یہی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ اہل اسلام کو اتفاق نصیب فرمائے اور ہمیں اپنی کمیاں کوتاہیاں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے.